فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس موضوع پر میں نے چند مدنی پھول دینے ہیں، قرآن پاک کی آیت، اور پھر انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق چند باتیں عرض کروں گا، اور آج کے دن کی مناسبت سے بھی چند مدنی پھول میں نے پیش کرنے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس کی تلاوت کی گئی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں اس کے جواب میں تم سے بہتر جواب جنات سے کیوں سنتا ہوں کہ جب بھی اللہ عز و جل کے اس فرمان پر پہنچتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ترجمہ کنز ایمان، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ تو وہ جواب میں کیا کہتے تھے جنات؟ آقا فرماتے، وہ کہتے ہم اپنے رب عز و جل کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے۔ گویا اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانا یہ رب کو ناپسند، اور رب کی نعمتوں کو یاد رکھنا، اس کا شکر ادا کرنا، یہ رب کے بہت زیادہ پسند ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا حسن بن ابو حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارک ان الانسان لربہ لکنود، ترجمہ کنز ایمان، بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے، کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، مصیبتیں گنتا رہتا ہے اور نعمتیں بھول جاتا ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ شکر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اور ناشکری تو ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے، سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ جو بندہ اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کا ذکر کرتا ہے، جو اس کا شکر کرتا ہے اسے وہ اور عطا فرماتا ہے، اور جو اس کی ناشکری کرے گا وہ اسے عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور کرنا ہے آج کہ کیا ہم اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، یا ہماری زبانیں، ہمارا انداز، ہمارا ایٹیٹیوڈ وہ ناشکری والا ہے؟ ذرا سی پرابلم آ جائے، ذرا سی مصیبت آ جائے، ذرا سی بیماری آ جائے، ذرا سی تکلیف آ جائے تو زبان سے ناشکری کے الفاظ ہیں۔ ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بننے کی کوشش کیجیے۔ یاد رہے، شکر اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، شکر کی توفیق عظیم سعادت ہے، شکر میں نعمتوں کی حفاظت ہے، شکر ہی نعمتوں میں باعث زیادت ہے، شکر اللہ عز و جل والوں کی عادت ہے، شکر رب کی اطاعت ہے، شکر ذریعہ بقائے نعمت ہے، شکر ترک معصیت ہے، شکر معرفت نعمت ہے، جبکہ ناشکری باعث ہلاکت اور نعمتوں میں رکاوٹ ہے۔ جی ہاں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ فرماتی ہے، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، اور روٹی کا ایک ٹکڑا گرا ہوا دیکھا تو اسے اٹھا کر پہنچا اور ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اللہ عز و جل کی نعمتوں کا احترام کیا کرو، اس لیے کہ جب یہ کسی اہل خانہ سے روٹ کر چلی جاتی ہیں تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی۔ غور کیجئے، آج اس اناج کی نعمت کا ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں، اس کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے آج ہمارے گھروں میں بہت سارا کھانا ضائع ہوتا ہے، اور اگر دعوتوں میں چلے جائیں تو شاید اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے کہ کئی غریبوں کو مہینے بھر کا راشن مل جائے، کئی غریبوں کو مل جائے۔ اب پھر ہم کہتے ہیں بے برکتی بڑی ہے، آج کل اناج میں برکت نہیں رہی ہے۔ ہمارے بزرگوں سے ذرا پوچھیں، پہلے کتنی برکت تھی، ایک کماتا تھا پورا گھر کھاتا تھا، تھوڑا لاتے تھے پھر بھی چلتا تھا۔ آج سارے کماتے ہیں پھر بھی پورا نہیں ہوتا، پھر بھی وہ کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔
ہم نے یہ حدیث پاک سنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ روٹی یہ نعمت کسی قوم سے گئی ہے پھر واپس نہیں آتی تو کھانے کو اناج کو ضائع نہ ہونے دیں. بلکہ روایتوں میں یہ بھی مفہوم ملتا ہے کہ جب کھانا کھائے بندہ تو ایک ایک دانہ صاف کرے کہ تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں اللہ کی رحمت اور برکت موجود ہے. تو ہمیں کھانا کھاتے وقت بھی اس بات کا، اور یہ سنت بھی ہے، کہ برتن کو اچھی طرح صاف کریں، دسترخوان پر دانے گر جائیں اسے اٹھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا عطار کرشی رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل اپنے بندے کو شکر کی توفیق عطا فرماتا ہے پھر اسے نعمت کی زیادتی سے محروم نہیں فرماتا. جس کو شکر عطا کرتا ہے نا اس کی نعمتیں بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں، کیونکہ قرآن میں رب نے خود فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. امام اعظم ابو حنیفہ کا واقعہ بڑا پیارا ہے. آپ سے کسی نے پوچھا حضور آپ اتنے بڑے عالم دین بن گئے، اتنا علم آپ کے پاس، آپ علم کے پہاڑ ہیں، اتنا علم کیسے آ گیا آپ کے پاس؟ آپ نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا میں نے رب کا یہ کلام پڑھا ہے، یہ فرمان سنا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم احسان مانو گے میں اور عطا کروں گا. میں تھوڑا علم حاصل کرتا، اللہ کا شکر ادا کرتا، رب اور عطا فرماتا. میں تھوڑا علم حاصل کرتا، رب کا شکر ادا کرتا، رب اور عطا فرماتا، یہاں تک کہ میں اس مرتبے تک پہنچ گیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نعمتیں بڑھتی جائیں، اضافہ ہوتا جائے، آپ کا علم بڑھتا جائے، آپ کا عمل بڑھتا جائے، آپ کا مال بڑھتا جائے، آپ کی اولاد اور گھر بار میں برکت ہوتی جائے، شکر کو دھام لیجئے، اللہ کا شکر کرتے جائیے. تم شکر کرو گے رب تمہیں اور عطا فرمائے گا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، شکر ادا کرنا خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی پیاری سنت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خوبصورت دعا، ہو سکے تو اسے یاد کر لے. پیارے آقا کیا دعا کرتے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اب اس کا ترجمہ بھی کتنا پیارا ہے. اے اللہ عز و جل اپنے ذکر، شکر اور اچھی عبادت پر میری مدد فرما. اللہ تعالی ہمیں بھی اس دعا کا صدقہ عطا فرمائے. ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی خوبصورت دعا فرماتے، ہو سکے تو اسے بھی پڑھتے رہا کریں، کیونکہ جو نعمتیں ہیں نا، جو برکتیں ہیں، یہ اگر بندہ شکر ادا نہ کرے، اللہ کا احسان نہ مانے، اس کی نافرمانی کرے تو یہ نعمتیں چلی جاتی ہیں، اس کو زوال لگ جاتا ہے. آپ نے خود دیکھا ہوگا اچھا خاصا خوشحال آدمی، بہت زبردست بزنس چل رہا ہوتا ہے، بڑی اس کی زمانے میں عزت ہوتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں اچانک سب کچھ اس کے پاس سے چلا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ تو ہمیں اللہ سے زوال نعمت سے پناہ مانگنی چاہیے. میرے آقا کی بڑی خوبصورت دعا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وفجاءۃ نقمتک وتحول عافیتک وجمیع سخطک. اے اللہ میں تیری نعمت کے چھن جانے، تیرے اچانک عتاب، تیری عافیت کے پھر جانے اور تیری ہر طرح کی ناراضی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یعنی خدایا ہمیں ایسے کاموں سے بچا جو تیری ناراضی کا باعث ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نعمتیں مل جائیں نا تو یہ مت سمجھنا کہ یہ میں نے کیا ہے، یہ سارا مال و دولت، یہ منصب، یہ مقام، یہ میری کوششوں سے ملا ہے. نہیں، رب کی عطا ہے. سر جھکا رہے، ڈاؤن ٹو ارتھ رہے، تکبر نہ آ جائے، اور بندہ سوچتا رہے کہ میرے مولا تیری مہربانی، تو نے یہاں تک پہنچایا، اے رب اسے باقی رکھنا، یہ واپس نہ چلی جائیں، اس کو زوال نہ لگ جائے. رب کا احسان مانتے رہنا. ارے دنیا میں بھی ہم کہتے ہیں کہ جو بندہ کسی کو تحفہ دے، کوئی انعام دے، اب وہ اس کا شکر گزار بن جاتا ہے، اور جو شکر گزار نہیں ہوتا کہتے ہیں یہ احسان فراموش ہے، نمک حرامی کر رہا ہے. ارے نمک حلالی بھی یہی ہے، احسان مندی بھی یہی ہے کہ بندہ رب کا شکر ادا کرتا رہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ ٹھیک ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، مگر کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ان کے پاس بڑی نعمتیں ہوتی ہیں اور وہ نمازیں بھی نہیں پڑھتے، وہ عبادت بھی نہیں کرتے، وہ بڑے بڑے گناہ بھی کرتے ہیں اور ان کا کاروبار بڑھتا ہی جاتا ہے. میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں جناب نیکی کے کام بھی کرتا ہوں، میرا کاروبار ٹھپ، میرے گھر میں بیماریاں، میں پریشان. یہ کیا ماجرا ہے؟
چلیں آج اس کانسیپٹ کو بھی کلیئر کر دیتے ہیں تاکہ یہ وسوسہ اگر آئے تو دور ہو جائے. سب سے پہلے آپ کسی ایسے شخص کو اگر دیکھیں کہ جو گناہ گار ہے اور اس کی نعمتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں, اللہ نہ کرے اگر ایسا کوئی یہاں بھی بیٹھا ہے, بعض اوقات ہم میں بھی ہوتے ہیں کہ یار میں کرتا کراتا تو کچھ نہیں, میرا تو برکتیں ہوتی جا رہی ہیں, تو یہ کیا وجہ ہے؟ جب ایسا کسی کے ساتھ ہونا تو اس کو ڈر جانا چاہیے. سنیے, حضرت سیدنا ابو حازم فرماتے ہیں جب تم دیکھو کہ تمہاری نافرمانی کے باوجود اللہ عز و جل تمہیں مسلسل نعمتیں عطا فرما رہا ہے تو اس سے ڈرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے, جب تم دیکھو کہ اللہ بندوں کو ان کی نافرمانی کے باوجود ان کی خواہشات کے مطابق عطا کر رہا ہے تو یہ اس کی طرف سے ان کو ڈھیل ہے, مگر ایک وقت آئے گا جب یہ ڈھیل ختم ہو جائے گی, جب سوال ہوگا اے میرے بیٹے اور پیارے اسلامی بھائیوں جن کو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں پھر بھی گناہ کرتے ہو, پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہو. ارے دنیا کا بھی دستور ہے کہ اگر ہمیں کوئی تحفہ دے تو ہم کہتے ہیں یہ بندہ ناراض نہیں ہونا چاہیے, اس نے ہمیں اتنی تو بڑا تحفہ دیا, مجھے نوکری لگا دی, اس نے مجھے قرضہ دیا تھا, ارے اس نے میری برے وقتوں میں مدد کی تھی, یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. مگر کیسے عجیب لوگ ہیں ہم کہ جس رب نے بہت کچھ دیا اور وہ جتنا دیتا ہے ہم اتنی نافرمانی کرتے ہیں. جس کو آنکھیں دیں ہونا تو یہ چاہیے ان آنکھوں سے عبادت کرتا. اللہ نے آنکھیں دیں اسی کے ناراض کرنے والے کام کرتا ہے. انہی آنکھوں سے بے حیائی کے مناظر, فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, یہ کان رب نے دیے. اللہ نے بہرا نہیں بنایا مگر ان کانوں سے رب ہی کو ناراض کرنے والے کام, گانے باجے سننا, میوزک سننا, غیبت سننا. یہ زبان رب نے دی, گونگا نہیں بنایا. ہونا تو یہ چاہیے سے تلاوت کرتا, ذکر و درود کرتا, رب کی مہربانی شکریہ ادا کرتا, مگر اسی زبان سے اسی رب کو ناراض کرنے چلتا ہے. اور بے حیائی کی باتیں, غیبتیں, جھوٹ, گالیاں. کتنے عجیب لوگ ہیں ہم. ایک بندہ غریب ہوتا ہے, دعا کرتا ہے مولا مال میں برکت دے دے, اور جیسے جیسے مال ملتا جاتا ہے نافرمانیاں بڑھتی جاتی ہیں. ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا مجھے عطائیں ملتی میرے سجدے بڑھ جاتے, مجھے نعمتیں ملتی میری عبادتیں بڑھ جاتی, میری عزتیں بڑھتی میرا سر اور جھک جاتا. مگر جہاں عزت بڑھی وہاں تکبر بڑھ گیا, جہاں پیسہ بڑھا وہاں نافرمانی بڑھ گئی, جہاں راحتیں بڑھی وہاں غفلتیں بڑھ گئیں. ہم کیسے عجیب لوگ ہیں. مگر یاد رکھیے اگر آج ڈھیل دی جا رہی ہے, اگر آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ایک دن ہوگا جب تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس دن کیا جواب ہوگا ہمارے پاس. ایک بندہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر اس نے کیا عرض کی. بنی اسرائیل کا بندہ تھا, شخص تھا, آ کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے کہ حضور میں جب بھی گناہوں میں زیادتی کرتا ہوں میرے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہے. میں گناہ میرے بڑھاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنا مزید فضل بڑھا دیتا ہے. میں بڑا حیران ہوں, یہ ماجرا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ تو جانتا ہے کہ جو تیرے نافرمان بندے نے کہا کہ جب بھی وہ گناہ کرتا ہے تو اس پر مزید احسان بڑھاتا ہے. تو اللہ عز و جل نے کیا فرمایا, غور سے سنو اے وہ اسلامی بھائیو جو گناہ کرتے ہو اور خوش بھی رہتے ہو, ٹینشن بھی نہیں ہے, نعمتیں بھی بڑھ رہی ہیں, غفلت کا شکار مت ہو جانا. رب کی طرف سے فرمان ہوتا ہے اے موسیٰ میں اس کو عذاب دیتا ہوں وہ جانتا نہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی, مولا تو اسے عذاب کیسے دیتا ہے؟ اس کا تو رزق بھی کشادہ ہو رہا ہے اور تو اسے اور ڈھیل بھی دے رہا ہے. جواب ملا, میں اسے اپنی بارگاہ سے دوری اور اپنے فضل و کرم سے محرومی کا عذاب دیتا ہوں, اس کو اپنی اطاعت سے غافل کر دیتا ہوں. دیکھو نا, نمازیں نہیں پڑھتا بندہ, پھر عبادت کا دل نہیں لگتا, سجدوں میں دل نہیں لگتا. یہ بھی عذاب ہے کہ رب نے اپنی اطاعت اور اپنی عبادت سے دور کر دیا. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتا, میں مسجد کو نہیں جاتا. ارے تیری کیا اوقات, تو مسجد کو نہیں جاتا, رب کی طرف سے تجھے بلایا نہیں جاتا. کیا آپ کے میرے گھر میں کوئی بغیر اجازت آ سکتا ہے؟ دروازہ بجائے کہ آج آپ کے گھر میں رہوں گا. ارے جب میرے اور آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت نہیں آ سکتا, رب کے گھر میں کیسے جا سکتا ہے؟ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں بلایا جاتا ہے, جو نہیں جاتا وہ خود روئے, معافی مانگے رب سے, مولا معاف کر دے, مجھے بھی اپنا مہمان بنا لے.
مجھے بھی اپنے در پہ سجدے کرنے کی توفیق دے دے. اے اللہ مجھے بھی ہاتھ اٹھا کر تجھ سے باتیں کرنے کا موقع دے کہ دعا رب سے گفتگو ہے. رب نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ میں اس کو عذاب دیتا ہوں، یہ جانتا نہیں، کیونکہ میں اس کو اپنے فضل و کرم سے محرومی کا عذاب دیتا ہوں، اپنی اطاعت سے غافل کر دیتا ہوں، اپنے حضور مناجات کی لذت سے سلائے رکھتا ہوں، فجر میں نہیں اٹھتا، دعا نہیں کر پاتا. فرمایا سحری میں اپنے عتاب اور اپنے دل نواز خطاب کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں. میرے عزت و جلال کی قسم میں اسے ضرور اپنا دردناک عذاب چکھاؤں گا اور اپنے انعام و کرام کی زیادتی سے محروم کر دوں گا. کبھی اپنے مال پر، کبھی اپنے نام پر، کبھی اپنے عہدے پر، کبھی اپنے مقام پر یہ مت سمجھ لینا کہ میری دنیا بڑی اچھی ہو گئی، اب مجھے کوئی پرابلم نہیں آ سکتی. یاد رکھو اگر رب کی نافرمانی بھی جاری ہے، رب کو ناراض کرنے والے کام بھی جاری ہیں، اور تمہارا مرتبہ بھی بڑھ رہا ہے، تمہاری راحتیں بھی بڑھ رہی ہیں، تمہارا مال بھی بڑھ رہا ہے، تو ڈرنا یہ رب کی طرف سے ڈھیل ہے، اور کب کسی دن پکڑ پڑنی ہے، سوال ہونا ہے اور میرے پاس جواب نہیں بننا. اور دوسری طرف وہ لوگ جو کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ میں عبادتیں بھی کر رہا ہوں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، نیکی کے کام کرتا ہوں، پھر بھی بیمار، پھر بھی کاروبار میں برکت نہیں، پھر بھی جناب میری راحتیں کم ہوتی جا رہی ہیں. تو سنو، حدیث پاک سناتا ہوں، دل کو ڈھارس ہو جانی ہے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، دوستی کا ارادہ کرتا ہے، سنو، تو اس پر اپنی آزمائشوں کی بارش کر دیتا ہے. عجیب بات ہے، دوستی بھی ہے، قربت کا ارادہ بھی فرما رہا ہے، اور آزمائشوں کی بارش. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کی مشیت یہ ہے کہ بندہ ان آزمائشوں پر صبر کرے، دنیا میں جو غلطیاں ہوئی ہیں دنیا ہی میں کفارہ ہو جائے، جب یہ بندہ میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک ہو کر آئے. رب ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کے ساری خطائیں معاف ہو جائیں، کیونکہ محبت فرماتا ہے. اس لیے بیماری بھیجی تھی، اس لیے آزمائش بھیجی. ایک اور روایت سنو، مزید تسلی ہونی ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بندے کا ایک مقام مقرر ہوتا ہے. رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ یہاں تک پہنچ جائے، اس کا مقام بلند ہو جائے، مگر وہ اپنی عبادتوں کے ذریعے، اپنی ریاضتوں کے ذریعے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا. اب اللہ کی طرف سے آزمائش بھیجی جاتی ہے، بندہ صبر کرتا ہے، اس مقام پر پہنچ جاتا ہے. اب بے صبری کرنے والا سوچے، شکوے کرنے والا سوچے، ناشکریاں کرنے والا سوچے کہ میرا تو مقام بلند کرنے کے لیے پرابلم آئی تھی، ہائے افسوس میں نے ناشکری کی، میں نے صبر نہ کیا، اور وہ مقام سے بھی میں دور رہ گیا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بڑی پیاری بات، ایک بار حضرت سیدنا سلمان فارسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا کہ ایک شخص کو اللہ عز و جل نے بڑی دولت سے نوازا، آہستہ آہستہ اس کا سب کچھ جاتا رہا، کاروبار ٹھپ، ساری چیزیں چلی گئی، اللہ کا شکر ادا کرتا رہا. ایک وقت آ گیا کہ اس کے پاس صرف سونے کے لیے ایک چٹائی رہ گئی، پھر بھی حمد و ثنا بیان کرتا، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا. ایک دوسرے مالدار شخص نے اس چٹائی والے کو دیکھ کر کہا، اب کس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، سب تو چلا گیا. اس نے کہا کہ میں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر ساری دنیا کی دولت بھی دے دوں تو مجھے وہ نعمت نہ ملے. اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا کہ کیا تم اپنی آنکھ، زبان، ہاتھ اور پاؤں کو نہیں دیکھتے؟ کیا یہ نعمتیں پیسوں سے ملتی ہیں؟ بالکل اسی طرح سیدنا سعید بن عامر فرماتے ایک شخص حضرت سیدنا یونس بن عبید رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑی شکایتیں کرنے لگا، حضور بڑا تنگ دست ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، مال و دولت بھی نہیں ہے، ٹینشن ہی ٹینشن ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کی، جو آنکھ سے تم مجھے دیکھ رہے ہو 1,00,000 درہم لے لو، مجھے یہ آنکھ دے دو. کہتا حضرت میں 1,00,000 کے بدلے آنکھ تو نہیں دوں گا. فرمایا اچھا ایسا کرو کہ 1,00,000 کے بدلے 1 پاؤں دے دو. کہتا میں پاؤں بھی نہیں دوں گا. فرمایا اچھا ایسا کرو 1 ہاتھ دے دو. کہتا وہ بھی نہیں دوں گا. اسی طرح آپ کرتے کرتے اس کی نعمتیں گنواتے گئے نا. پھر آخر میں فرمایا لاکھوں روپے کی پراپرٹی ہے تمہارے پاس اور کہتے میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ کی ناشکری کرتے ہو. آپ سچ بتائیے، آپ کے پاس بڑا پیسہ ہو اور زبان نہ ہو، کبھی گونگے کے پاس جاؤ، پتہ چلے گا کیسے زندگی گزارتا ہے. ہاتھ کے اشارے کرتا ہے، عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہے، بیچارے کی کوئی بات نہیں سمجھتا. رب نے مجھے اور آپ کو گونگا نہیں بنایا. کسی بہرے کے پاس جا کر پوچھو کیسے زندگی گزارتا ہے.
تمام اسلامی بھائی تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کریں، جتنے موجود ہیں ذرا آنکھ بند کریں. اب آنکھ کھول لیں. اب تھوڑی سیکنڈز پہلے جو آپ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا نا، جو نابینا ہوتا ہے نا، اس کی ساری زندگی اس اندھیرے کے ساتھ گزرتی ہے. رب نے مجھے اور آپ کو آنکھیں دی ہیں، پھر بھی ناشکری، پھر بھی ان آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی کریں. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج یہ نیت کرنی ہے کبھی ناشکری کے الفاظ زبان پر نہیں لائیں گے. اللہ ناراض اگر ہو گیا کہ اتنی نعمتیں دیں اس کو پھر بھی ناشکری. اور یاد رکھیں، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. اچھا، نعمت کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بڑی اہم بات ہے، اور میں اپنے آج کے اس بیان کے دوسرے موضوع کی طرف لا رہا ہوں بات کو. فرماتے، بے شک اللہ عز و جل جب تک چاہتا ہے اپنی نعمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، اور جب اس کی ناشکری کی جاتی ہے تو وہ اسی نعمت کو اس کے لیے عذاب بنا دیتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. بعض اوقات نعمت بھی عذاب بن جاتی ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا، پیسہ تو نعمت ہے، بندہ چاہتا ہے مال میں اضافہ ہو، مگر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کئی مالدار بڑی ٹینشن میں ہوتے ہیں، یہ پیسے ہی ان کے لیے پرابلم بن جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مال یقیناً نعمت ہے، لیکن اگر اسی مال کو رب کی نافرمانی میں خرچ کیا جائے، ناشکری کی جائے، تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ مالدار کو نہ نیند آ رہی ہوتی ہے، نہ اسے قرار آ رہا ہوتا ہے، وہی پیسہ اس کے لیے، اس کی جان کے لیے خطرہ بن چکا ہوتا ہے. نعمت تو تھی، ناشکری کی گئی، غلط استعمال کیا گیا، وہ نعمت ہی عذاب بنا دی گئی. اولاد بڑی نعمت، بے اولاد دعائیں کرواتے رہتے ہیں، دعا کریں بیٹا ہو جائے، بیٹی ہو جائے، مگر اگر اس اولاد کی صحیح تربیت نہ کی جائے، اللہ کا پراپر شکر ادا نہ کیا جائے، ہم دیکھتے ہیں بیٹا بھی باپ کو مار کر گھر سے نکال دیتا ہے. بیٹے کے بارے میں ماں باپ یہ کہتے نظر آتے، کاش یہ پیدا ہی نہ ہوتا، ارے یہ تو نعمت تھی، عذاب کیسے بن گئی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی ناشکری کی گئی، اس نعمت کا پراپر شکر ادا نہیں کیا گیا. بیوی دیکھ لیجئے، مرد کے لیے نوجوان دعا کرتا ہے کہ میری شادی ہو جائے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی رشتے ہوتے ہیں، زوجہ گھر میں آتی ہے، گھر عذاب کا ٹکڑا بن جاتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ نعمت تو آئی تھی مگر اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا گیا، اس نعمت کا پراپر، جس کو کہنا کہ اللہ کی نافرمانی والے کام کر کے اگر شادیاں کرو گے، شادی اللہ کی نعمت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، مگر سچ بتاؤ آج جتنا شادی میں غلط کام ہوتا ہے، کتنے گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، فنکشن تو ناچ گانے تو ڈھول تماشے تو جوا تو شراب، الامان والا فیس، کون سا ایسا کام ہے جو شادی میں آج کل نہیں ہو رہا؟ پھر کہتے بچے نہیں ہو رہے، پھر کہتے گھر میں امن نہیں ہے، پھر کہتے شادی خانہ بربادی ہو گئی. ارے کون سی کسر چھوڑی تھی تم نے شادی کرتے وقت اللہ کو ناراض کرنے میں؟ اللہ نے نعمت دی اور اسی کی نافرمانی کرنے چلے. یہ قول یاد رکھیے گا کہ جس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا جاتا وہ نعمت ہی عذاب بنا دی جاتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نعمت باقی رہے، آپ چاہتے ہیں آپ کی نعمت میں برکتیں ہو جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں. اور یاد رکھیں، ہم سمجھتے ہیں شکر ایک ہی کام ہے، الحمدللہ شکر الحمدللہ کہہ لیں، اچھی بات، زبان سے شکر ادا یقیناً کرنا چاہیے، مگر شکر کا ایک اور انداز یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے. عجیب بات ہے، میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا رہوں اور نماز بھی نہ پڑھوں. یا اللہ تیری بڑی مہربانی، تو نے بڑی نعمتیں دی ہیں، اور میں جھوٹ بھی بولتا رہوں. بھائی جو رب کی ناپسندیدگی کے کام ہے وہ بھی تو چھوڑنے ہوں گے نا، تو نافرمانی نہ کرے. اصل شکر یہ ہے کہ بندہ رب کا فرما بردار بن جائے. اسی طرح حضرت، اچھا اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یہ کیسے پتا چلے کہ کون سی نعمت جو ہے، کون سی جو اللہ کی عطا ہے وہ نعمت ہے اور کون سی مصیبت ہے؟ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے. تو حضرت سیدنا ابو حازم بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، جس نعمت سے اللہ کا قرب حاصل ہو سمجھ لو وہ نعمت ہے، اور قرب حاصل نہ ہو تو وہ مصیبت اور آزمائش ہے. اب آپ چیک کر لیں، آپ کے پاس جو کچھ ہے نا، اگر میری اس نعمت سے میں رب کے قریب ہو رہا ہوں تو پھر تو صحیح ہے، اور یہ نعمت ملتے ہی میں دور ہو رہا ہوں تو یہ نعمت نہیں، یہ مصیبت بن گئی ہے. اب اس کو صحیح کیجئے. اسی طرح ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے،
اور وہ नेमत है हमारा वतन, हमारा प्यारा पाकिस्तान। यकीन जाने वतन बहुत बड़ी नेमत है। ये ग़ुलामी जिन लोगों ने ढीली है उनसे पूछिए कि ग़ुलामी ग़ुलामी होती है, आज़ादी आज़ादी होती है। हमारे बुज़ुर्गों ने लाखों जानें कुर्बान करके ये वतन हासिल किया है। आप ज़रा जाएं तो सही दुनिया में, जिस आज़ादी के साथ हम यहाँ जीते हैं, हमारा जो जी चाहता है वो करते हैं, जिस तरह मज़हबी आज़ादी हमारे मुल्क में है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और अल्लाह ताला की जो ये नेमत हमें मिली है ना, सच बताऊं शायद हमें नहीं पता पाकिस्तान क्या है। अल्लाह ने वो वतन दिया है, सारी दुनिया घूम लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, तहदीस नेमत के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, मुझे सारी दुनिया दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकत से तकरीबन जाने का मौका मिला। सारी दुनिया देख ली है, मगर जो खूबसूरती, जो प्यार, जो जिसको आप कहें ना लुत्फ़ हमारे वतन पाकिस्तान में, यकीनन हरमैन तय्यबैन की बात तो कुछ और है, मगर पाकिस्तान की क्या बात है। मैं आपको चंद बातें बताता हूँ, ये इस नीयत से भी बता रहा हूँ, जो यहाँ मौजूद हैं वो भी, और जो मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत सारे पाकिस्तानियों को ये भूत सवार हो गया है कि बाहर जाना है और पाकिस्तान में कुछ नहीं है। बाहर जाएंगे तो जैसे दरख्तों पर नोटें लगी हुई हैं, वहाँ जाके तोड़ के ले आएंगे। आप जाएं बाहर तो पता चलेगा कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। मैं आपको बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे, इस वक्त यूरोप के कई ममालिक में पाकिस्तानी खुदकुशी कर रहे हैं। क्यों? रोज़गार नहीं है। आपके वतन में, हमारे वतन में रोज़गार नहीं है ना, फिर भी ज़िंदगी गुजर जाती है, कोई ना कोई खिला देता है, रिश्तेदार संभाल लेते हैं। बाहर जाके जब बंदा बेरोज़गार हो जाए ना, तो उसका एक दिन नहीं कटता, क्योंकि वहाँ यूरो पाउंड चाहिए होते हैं, कोई नहीं रखता, और बड़ी कस्मा पुरसी की ज़िंदगी वो गुजार रहे होते हैं। बड़ी अजीबो गरीब हालात हैं। बहरहाल, मैं पाकिस्तान के बारे में आपको बताऊं, अपने वतन इस नेमत का शुक्र अदा करना है। अल्लाह की ये इतनी अजीम नेमत है, कितना शुक्र अदा किया रब का कि रब ने हमें ये वतन अता किया, हमें बेवतन नहीं बनाया। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क मेरी नज़र में तो नहीं कि जहाँ रब अज़्ज़ा वजल ने इतनी नेमतें दी हों। पाकिस्तान में 4 मौसम हैं, 4 मौसम आते हैं, गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है, बहार भी आती है, बारिश का मौसम भी आता है। कई दुनिया के ममालिक ऐसे हैं जहाँ ठंडी ठंड होती है, वो गर्मी को तरसते हैं। कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ सर्दी के आती ही नहीं है, गर्मी गर्मी होती है। अल्लाह ताला ने हमें इसी वतन में ये मौसम दिए। बल्कि अजीब बात यह है, एक ही वक्त में हमारे मुल्क में +50 डिग्री टेम्परेचर भी होता है, -50 डिग्री टेम्परेचर भी होता है। ये कहीं नहीं होता। यानी अगर आप अंदरूने सिंध या पंजाब के ज़रा गर्म इलाकों में चले जाएं, शदीद गर्मी पड़ रही होगी, और इसी वतन में इसी वक्त आप चले जाएं ग्लेशियर की तरफ, शुमाली इलाका जात में चले जाएं, वह बर्फ़ जमी हुई होगी। एक ही वतन में इतना सारा मौसम। हमारे पास नहरें भी हैं, हमारे पास समुंदर भी है। दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ समुंदर ही नहीं है। अच्छा, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कैसा वतन दिया मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, कि हमारे वतन के अंदर इसका जो है वो रकबा कितना है, आपको जानकर हैरानगी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान जो रकबे के लिहाज से दुनिया का 36वें नंबर पे मुल्क है। 200 से ज़्यादा ममालिक हैं, 36वें नंबर पे हम आते हैं। इतनी बड़ी जगह अल्लाह ने दी, तकरीबन 8 लाख, जी हाँ 7,96,095, 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर हमारे वतन का रकबा है। कई मुल्कों में हमारा जाना हुआ है जो 1 घंटे में ख़त्म हो जाते हैं। 2-3 घंटे गाड़ी चले तो मुल्क ही तब्दील हो जाता है। इतने इतने मुल्क हैं, अल्लाह ने इतना बड़ा मुल्क हमें दिया है। ठीक है, अच्छा 36वें नंबर पे हमारा रकबा है, और दुनिया में पॉपुलेशन के लिहाज से, आबादी के लिहाज से हम 6ठे नंबर पर हैं। 200 से ज़्यादा मुल्कों में 6th नंबर पर हमारा वतन आता है, कि जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आबादी, इतने सारे पाकिस्तानी हैं। फिर इसके बाद मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें जो समुंदर की मैंने बात की ना, समुंदर भी कैसा, हमारे पास 1086 किलोमीटर लंबा साहिल समुंदर है, और ये गवादर ओमान के साहिल तक जाता है। गवादर से ओमान तक जो हमारे पास ये साहिली पट्टी है, ये 1086 किलोमीटर है। दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम ये भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। दुनिया में सबसे जो दूसरे नंबर पर जो कोयले की ये नमक की कानें हैं खेवड़ा के अंदर, ये हमारे पास मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का सबसे बड़ा डीप सी पोर्ट है। ये डीप सी पोर्ट क्या होता है? ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। समुंदर पे आप में से तो चंद लोग गए होंगे। समुंदर पे जाए ना तो आहिस्ते आहिस्ते गहरा होता है, चलते हुए जाते हैं फिर गहरा होता है। साहिल समंदर तक बड़े जहाज़ नहीं आ सकते, ठीक है, छोटी कश्तियाँ आती हैं। दुनिया में ये बड़ा प्रॉब्लम है कि बड़े जहाज़ दूर रुकते हैं, छोटी कश्तियों से सामान ले जाया जाता है। मगर गवादर में हमारे पास वो साहिल समुंदर है जो दुनिया का सबसे ज़्यादा गहरा है।
ڈائریکٹ جہاز پانی کے وہاں آ کر رک سکتے ہیں. اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے تو ہمارے بہت سارے مسائل دور ہو سکتے ہیں. مگر یہ نعمت رب نے ہمیں عطا کی ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو جان کر خوشی ہوگی الحمدللہ پاکستان کے پاس ہائیڈرو کاربن، یہ میں آپ کو سائنٹیفک جو ہے وہ تحقیق عرض کر رہا ہوں، اتنی زیادہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے، جو بیک وقت عرب شریف، ایران، عراق کے مجموعی تیل کے برابر، جو جتنا وہ تیل کا ذخیرہ ہے اس سے زیادہ ہمارے پاس ہائیڈرو کاربن موجود ہے. اسی طرح الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں گیس عطا کی ہے، اس کے ذریعے 5000 میگا واٹ بجلی 800 سال تک پیدا کی جا سکتی ہے. یہ اللہ، یہ چیزیں نکل رہی ہیں ہماری. یہ ضرور ہے کہ ہمیں پرابلمز ہیں، ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے، مگر یہ وطن کو رب نے خالی نہیں بنایا. میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، اللہ نے خزانوں سے مالا مال ہمیں وطن عطا فرمایا. اب سنیے، تھر کے اندر 5.1 ارب ٹن کوئلہ موجود ہے، جو دنیا کا بہترین کوئلہ ہے. چاغی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ ڈیٹ کے مقام پر ہمیں سونا اور تانبے کے ابھی پچھلے دنوں دریافت ہوئے ہیں، $270 بلین اس کی مالیت بنتی ہے. بتایا جاتا ہے کہ اگر روزانہ $6 ارب کا سونا اس میں سے نکالا جائے اور اس کو ہم فروخت کریں تو 40 سال تک وہ ختم نہیں ہوگا. اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمیں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. ہم ٹھیک ہو جائیں، ہمارا وطن بہت اچھا ہے. اچھا، یہ تو کچھ وہ باتیں بتائی جو لوگ خامہ خواہ اعداد و شمار سے کہتے ہیں، اس کو اتنا ملا، اس کو اتنا ملا. زرعی ممالک، دنیا میں بہت ساری چیزیں ہم پروڈیوس کرتے ہیں، ہمارے جیسا عام دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا. چاول کی بہت بڑی کاشت پاکستان کرتا ہے، پاکستان کا کاٹن دنیا میں مشہور ہے. اب آئیے چلے، یہ تو کچھ اعداد و شمار ہو گئے. دنیا میں سب سے زیادہ حاجی کس ملک میں ہے؟ ہاں، یہ جان کر آپ خوش ہو جائیں گے. جی ہاں، یہ تحقیق بتا رہا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ حج کرنے والے پاکستانی ہیں. اب تک دنیا میں سب سے زیادہ جس ملک والوں نے مدینہ دیکھا ہے وہ بھی پاکستانی ہیں. جی ہاں، دنیا میں سب سے زیادہ اذانیں پاکستان میں دی جاتی ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے پاکستان میں ہیں. اور میں یہ مذاق نہیں کر رہا، آپ سوچ رہے ہوں گے یار اتنے بڑے بڑے عرب ممالک ہیں، وہاں اتنی ساری نمازیں، مسجدیں ہیں. اس کی وجہ بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ ہم 6 نمبر پہ ہیں دنیا میں، باقی ملک چھوٹے چھوٹے ہیں. اگر وہ سارے نماز پڑھنے لگ جائیں نا، سارے ہی اذانیں دینے لگ جائیں، پھر بھی ہمارے برابر نہیں ہوتے. ہمارے 20 کروڑ آبادی ہے، ہر محلے میں مسجد موجود ہے. ایک اور خوبصورت بات، دنیا میں سب سے زیادہ حافظ قرآن پاکستان میں ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ اب تک جو علماء بنے، جو جنہوں نے درس نظامی کمپلیٹ کیا ہے اب تک تاریخ دنیا میں، وہ پاکستان کے ہیں. اچھا، ایک اور خوبصورت بات میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، دنیا بھر کی زکوٰۃ، لوگ کہتے ہیں غریب ملک ہے پاکستان، ہم غریب ضرور ہیں، اللہ نے دل بڑھا دیا ہے. پوری دنیا کی زکوٰۃ 50%، یعنی اگر دنیا کو 2 حصے کر دیے جائیں، ساری دنیا کی زکوٰۃ ایک طرف کر دی جائے، تحقیق کے مطابق وہ آدھی بنتی ہے، باقی آدھی پاکستانی ادا کرتے ہیں. یہ الحمدللہ رب نے اس ملک کو طاقت دی ہے. اور مزید یہ UN کی رپورٹ بتا رہا ہوں آپ کو کہ چیریٹی میں، جس کو فلاحی کام کہیں آپ، پوری دنیا میں مسلم ممالک میں، اور دنیا کے اندر ہمارا دوسرا نمبر ہے، پہلے نمبر پہ کافر ملک ہے، اس کا نام نہیں لیتا. اور اگر مسلم ممالک کی بات کی جائے تو چیریٹی کے اندر، فلاحی کاموں میں خرچ کرنے والا پاکستان پہلے نمبر پر ہے. اور اس کی مثال ابھی دیکھ لیں، پچھلے دنوں جو 5-7 سالوں میں دیکھ لیں، زلزلہ آیا، سیلاب آیا، یہ ہمارے متاثرین IDPs جو لاکھوں لاکھ جو ہے وہ متاثر ہو کر ادھر آئے، کس نے مدد کی؟ الحمدللہ ہماری قوم نے اپنے گھر خالی کر دیے. اللہ نے اتنی محبت، اتنا دل دیا ہے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یقیناً کچھ لوگ غلط ہیں، یقیناً کچھ کام غلط ہو رہے ہیں، لیکن اگر ہم نیگیٹو ہی سوچتے رہیں گے کہ یار کچھ بھی نہیں ہے وطن میں، مجھے بتائیں نا، یہ میں ساری باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا ہے. ہمیں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اس نعمت کا احساس کرنے کی ضرورت ہے. یہ میرا اور آپ کا گھر ہے، ہم اس کو اپنا گھر مان لیں، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. پرابلم یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے گھر میں گندگی برداشت نہیں کرتے نا، اپنے گھر میں کچرا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ باہر آ کر پھینک دیتے ہیں. یہ نہ کریں. اپنے گھر کے باہر جو 2-4-8 فٹ ہے نا، سارے پاکستانی اس کو بھی اپنا گھر سمجھ لیں، پورا پاکستان صاف ہو جائے گا. جس طرح گھر میں احترام اور ادب سے رہتے ہیں،
باہر بھی ویسے رہنے لگ جائیں جس طرح اپنا نقصان برداشت نہیں کر سکتے، اور اس حدیث پاک پر عمل کر لیں کہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ جب ہم پسند نہیں کرتے کہ مجھے دھوکہ دیا جائے، جب ہم پسند نہیں کرتے کہ مجھ سے جھوٹ بولا جائے، جب ہم پسند نہیں کرتے کہ مجھے غلط مال دیا جائے، تو ہم کیوں پسند کرتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ جھوٹ بولیں، ہم کسی کو دھوکہ دیں، ہم کسی کو غلط مال بیچیں؟ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اے میرے پاکستانی بھائیوں، اپنے وطن کی قدر کرو۔ یہ اللہ نے بہت بڑی نعمت ہمیں دی ہے۔ یقین جانیں یہ وطن آج ہمارے لیے آزمائش کیوں بنا ہوا ہے، آج اس وطن میں پرابلمز کیوں ہیں؟ پھر اس فرمان کو یاد کرو جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو سنایا تھا کہ جب تک اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے وہ نعمت میں برکت رہتی ہے، ناشکری کی جاتی ہے وہی نعمت عذاب بنا دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہاں موجود اور بعد میں مدری چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ 2 رکعت نفل رب کی بارگاہ میں وقتاً فوقتاً پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ تو نے ہمیں اتنا پیارا وطن دیا ہے، اس وطن کے شکر میں نوافل ادا کرو، انشاءاللہ یہ ناشکری والی جو کیفیت ہے یہ دور ہونا شروع ہوگی۔ اور پھر اس وطن کی حفاظت کی کوشش کیجئے، غلط بیانی نہ کیجئے، جھوٹ نہ بولیے، دھوکہ مت دیجئے۔ آج پرابلم یہ ہے کہ پاکستان اتنی خوبصورت جگہ ہے اور اللہ نے اتنا ٹیلنٹ دیا ہے، جو بیرون ملک جائیں ان کو پتہ چلے گا دنیا کے بہترین ڈاکٹر، اگر آپ جائیں امریکہ میں، یورپ میں جائیں، اس وقت دنیا کے بہترین اگر ڈاکٹر ہیں تو وہ پاکستانی ڈاکٹر باہر کام کر رہے ہیں، بہترین انجینئر پاکستانی کام کر رہے ہیں، بہترین آئی ٹی اسکالرز جو انٹرنیٹ کی دنیا میں دھوم مچا رہے ہیں وہ پاکستانی دماغ باہر موجود ہے، بڑے بڑے سائنسدان جو ہے وہ پاکستانی دماغ موجود ہے۔ اے میرے میٹھے اسلام بھائی، کیوں باہر چلے گئے؟ کیونکہ ہم نے ہمارے وطن کے اندر انہیں مواقع نہیں دیے، ہم نے اپنے وطن کا خود بیڑا غرق کیا۔ اچھا ہم کہتے ہیں جناب ہمارے حکمران اچھے نہیں ہیں، یہ ساری باتیں سن کے کیا کہیں گے؟ ہمارے حکمرانوں نے کام ٹھیک نہیں کیا، وطن کا بیڑا غرق ہو گیا۔ حکمران آسمان سے تھوڑی اترے ہیں، یہ ہمارے درمیان کے لوگ ہیں، ہم اچھے ہیں۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ ٹھیلے والے سے لے کر اوپر فیکٹری مالک تک جس کو موقع مل رہا ہے وہ ڈنڈی مار رہا ہے، تو ہم سارے لوگ خراب ہو گئے نا، ہمارے اندر سے حکمران نکلتے ہیں۔ ایک میں نے واقعہ سنا کہ ایک بزرگ جو تھے ٹھیلے والا، سفید داڑھی، صبح صبح ٹھیلا لے کے روزانہ نکلتے، 2 کیا کہتے ہیں وہ پیٹیاں ہوتی فروٹ کی، اور بیچ کے شام کو گھر بچوں کے لیے کھانا لے کر جاتے۔ وہ آنسوؤں سے رو رہے، کسی نے دیکھا کہ آپ بزرگ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بیٹا میرا حال یہ ہے کہ میرے پاس یہی 2 پیٹیوں کے پیسے ہوتے تھے، یہ بیچ کے شام کو گھر کھانا لے جاتا، آج جب میں یہ 2 پیٹیاں منڈی سے لے کر آیا ہوں تو اس آڑتی نے اوپر تو اچھا فروٹ رکھ دیا، نیچے سارا سڑا ہوا فروٹ ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں آج میں کیسے پیسے گھر لے کے جاؤں گا، مجھ غریب کے ساتھ بھی دھوکہ دیا۔ تو چھوٹے چھوٹے آدمی بھی جو چھوٹا کام کر رہے ہیں وہ بھی چھوٹی ڈنڈی مار رہا ہے، جو بڑا کام کر رہا ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ ایسا نہ کریں، جھوٹ سے باہر آ جائیں، دھوکے سے باہر آ جائیں، رب رزق دینے والا ہے، حلال کی طرف جائیں، کسی مسلمان کو تکلیف نہ دیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ یہ اپنی زندگی کا موٹیو بنا لیں، مقصد بنا لیں کہ میں سب کا بھلا کروں گا، انشاءاللہ آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ جو دوسروں کا برا چاہتا ہے اس کا بھلا نہیں ہوتا۔ من حیث القوم اگر ہم ٹھیک ہو گئے ہمارے حکمران بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ پہلے میں تو صحیح ہو جاؤں۔ تو آئیے آج سے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ناشکری نہیں کریں گے، پاکستان کو نقصان پہنچے ایسا کوئی کام نہیں کریں گے۔ آج نیت کرنی ہے کہ آج کے بعد ہم اپنے وطن کی خیر کا سوچیں گے۔ اب یہ نہ سوچیں یار وہ بھی تو بے ایمانی کرتا ہے، وہ بھی تو غلط کرتا ہے، وہ بھی تو، ارے یہ سارے پاکستانی بیرون ملک جا کے سیدھے ہو جاتے ہیں، سب سگنل پر رکتے ہیں، سب لائنوں میں لگتے ہیں، کیوں؟ وہاں قانون سخت ہے۔ تو اگر ہمارا قانون سخت نہیں ہم تو سیدھے ہو سکتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو ترقیاں عطا فرمائے، اسے خوشحالی نصیب فرمائے، امن کی نعمت عطا فرمائے۔ اگر یہ آزادی نہ ہوتی تو یہ تحریک بھی نہ ہوتی۔ آج دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان، ہو سکتا ہے یہ چینل پر جب بیان چلے نا تو لوگ کہیں یار ہم تو پاکستانی نہیں، یہ پاکستان کے گن گا رہے ہیں، یہ جو چینل کے ذریعے آپ بیان سن رہے ہیں یہ بھی پاکستان سے چل رہا ہے۔ یہ پاکستان کی نعمت ہے جس نے دنیا کو ایسا چینل دیا ہے الحمدللہ، اور پاکستانی ایک ایسی شخصیت دی ہے جس نے پوری دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کی تقدیر کو بدل دیا ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، رب کا شکر ادا کرو، ایسا وطن دیا جہاں میں اتنی آزادی ملی کہ یہ تحریک نے جنم لیا، اور یہ صرف پاکستان نہیں دنیا بھر کے مسلمانوں کی تقدیر بدل رہی ہے، غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں۔ اور پھر یہ چینل سبحان اللہ دنیا کا واحد 100% اسلامی یا رسول اللہ کہنے والا چینل ہے۔
الحمدللہ یہ بھی پاکستان سے چلتا ہے. اللہ ہمارے ان لوگوں کو سلامت بھی رکھے اور جو ہم سے تعاون کرتے ہیں اور ان کو مزید توفیق دے کہ ہمارے مدنی چینل کے ساتھ مزید تعاون کرے. تو یہ سب چیزیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں بتاتی ہیں کہ یہ وطن ہے تو ہم ہیں. اللہ ہمارے وطن کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.